دنیا کا وہ کرشمائی تابوت جسے حاصل کرنے والا پوری دنیا پر راج کرے گا۔ یہ کوئی افسانہ یا کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے جس کا ذکر تاریخ کی بڑی بڑی کتابوں میں ہے، یہاں تک کہ آسمانی کتابوں میں بھی ہے۔ اور اس تابوت میں آخر ایسا کیا ہے جسے عیسائی، یہودی اور مسلمان تینوں بڑے دھرم حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اور یہودی تو اس مشن میں کئی سالوں سے لگے ہوئے ہیں، اور دنیا کے ہر خطے میں یہودی لوگ اس تابوت کو کھوج رہے ہیں۔ اور قیامت سے پہلے یہ تابوت کسے ملے گا؟ تو میں بات کر رہا ہوں تابوت سکینہ کی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم تابوت سکینہ کے بارے میں جانیں گے۔ تو آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، تو اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو تابوت سکینہ کے بارے میں ہر ایک چیز پتہ چل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہے۔ تابوت سکینہ ایک صندوق کا نام ہے جو شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا ہے۔ اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی جوتیاں، حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، توریت کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ من و سلوہ اور بہت سے انبیاء علیہ السلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ موجود تھے۔ بنی اسرائیل میں یہ صندوق بڑا ہی مقدس اور بابرکت سمجھا جاتا تھا۔ یہ لوگ جب کفار سے جہاد کرتے اور کفار کے لشکروں کی کثرت اور شان و شوکت دیکھ کر ڈر جاتے تو وہ اس صندوق کو اپنے لشکر کے ساتھ رکھ لیتے تھے۔ اس صندوق سے رحمتوں اور برکتوں کا ایسا ظہور ہوتا کہ ان کے دلوں میں سکون و اطمینان پیدا ہو جاتا اور ان کے لرزتے ہوئے دل پتھروں کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے۔ آسمان سے فتح و نصرت نازل ہوتی اور یہ جنگ میں فتح یاب ہو جاتے۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تو یہ لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز آتی تھی۔ یہ صندوق جو تاریخ میں تابوت سکینہ کے نام سے مشہور ہے، بنی اسرائیل میں اللہ کی رحمت و برکت اور فتح کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئے اور ان کی سرکشی اور بدعمالیہ اپنے عروج پر پہنچ گئی تو ان پر اللہ کا غضب آیا۔ کفار کی ایک قوم عمالقہ نے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا اور اس مقدس صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ تابوت سکینہ ان کے پاس کہاں سے آیا تھا۔ تو تابوت سکینہ، اس صندوق کو حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لے کر آئے تھے، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دوسرے نبیوں تک منتقل ہوتا رہا، اور یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام تک منتقل ہوا۔ تو جب یہ سارے نبی اس دنیا سے چلے گئے، بنی اسرائیل جو کہ خود کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوم مانتی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو فالو کرتی ہے، تو ان لوگوں نے اس صندوق پر قبضہ کر لیا۔ مگر قوم عمالقہ نے انہیں تباہ و برباد کر کے یہ صندوق اپنے ساتھ لے گئے۔ قوم عمالقہ کے کفار نے اس مقدس صندوق کو نجاست گندے کوڑے خانے میں پھینک دیا، اس کی بڑی بے ادبی کی، جس کے انجام میں ان پر یہ بوال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بلاؤں اور بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، جس سے قوم عمالقہ کے شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے۔ یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ اس مقدس صندوق کی بے ادبی کا عذاب ہم پر نازل ہوا ہے، تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئی۔ پھر انہوں نے اس صندوق کو ایک بیل گاڑی میں رکھ کر ان بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ حضرت شموئیل علیہ السلام جب نبوت سے سرفراز کیے گئے تو ان کے زمانے میں کوئی بادشاہ نہیں تھا، تو بنی اسرائیل کی قوم نے آپ سے درخواست کی کہ آپ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے۔ آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق حضرت طالوت کو بادشاہ بنا دیا، جو بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ طاقتور
اور سب سے بڑے عالم تھے، لیکن بہت ہی غریب اور مفلس تھے، بکریوں کی چرواہی کر کے زندگی بسر کرتے تھے۔ اس پر بنی اسرائیل کو اعتراض ہوا کہ طالوت کا تعلق شاہی خاندان سے نہیں ہے، لہٰذا یہ کیسے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ تو بادشاہت کے حقدار ہم لوگ ہیں، کیونکہ ہم لوگ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک غریب اور مفلس انسان بھلا تخت شاہی کے لائق کیوں ہو سکتا ہے؟ بنی اسرائیل کے ان اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے حضرت شموئیل علیہ السلام نے یہ تقریر کی کہ اس کا تعین میری طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کا حکم ہے جس نے اسے بادشاہت کے لیے چن لیا ہے۔ پھر ظاہراً بھی وہ تم میں بڑا عالم ہے اور بہت ہی طاقتور، شکیل و جمیل اور بہادر، اور لڑائی کے فنون سے پوری طرح واقف ہے۔ اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے، اور اللہ وسعت علم والا ہے۔ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس وہ تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے۔ چنانچہ تھوڑی دیر میں فرشتے آسمان اور زمین کے درمیان اس تابوت کو اٹھائے ہوئے سب لوگوں کے سامنے آئے اور حضرت طالوت کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ اس تابوت کو دیکھ کر انہیں طالوت کی بادشاہت کا یقین ہو گیا، اور تمام بنی اسرائیل نے حضرت طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا۔ جب حضرت طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا، اور ایک کافر بادشاہ جالوت سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر میدان جنگ میں نکلے۔ اس واقعہ کا ذکر قرآن کے سورہ بقرہ میں ہے، جس میں تابوت سکینہ کا بھی ذکر آیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے لائے اور اپنے بادشاہ حضرت طالوت کے سامنے ڈال دیا۔ اس پر حضرت طالوت اور بنی اسرائیل بے حد خوش ہوئے۔ حضرت طالوت نے اعلان کے مطابق اپنی شہزادی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دیا اور انہیں اپنی آدھی سلطنت کا بادشاہ بھی بنا دیا۔ اس واقعہ کے 40 سال کے بعد جب حضرت طالوت کا انتقال ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے، اور جب حضرت شموئیل علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی تو اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت کے ساتھ ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبردست خواہش تھی کہ وہ اس صندوق یعنی تابوت سکینہ کے لیے ایک مستقل گھر بنوائے تاکہ یہ محفوظ رہے۔ بالآخر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور میں یہ گھر تعمیر کروایا جو ہیکل سلیمانی کے نام سے مشہور ہوا۔ پھر اس محل میں تابوت سکینہ کو رکھا گیا۔ مگر 895 قبل مسیح میں جب ایک ظالم بادشاہ بخت نصر نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا تو دوسری عمارتوں کے ساتھ ساتھ ہیکل سلیمانی کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ اس افراتفری میں تابوت سکینہ غائب ہو گیا اور آج تک اس کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ مگر روایت میں یہ ملتا ہے کہ اس تابوت کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ مگر بہت سے مفسرین نے اس تابوت کے بارے میں یہ کہا، اللہ اس تابوت کو امانت کے طور پر اپنے نیک بندوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ شیخ ابن العربی علیہ الرحمہ کے پاس جو تابوت تھا شاید کہ وہ تابوت سکینہ ہی تھا، جس کے ذریعے شیخ ابن العربی ارطغرل غازی اور عثمان غازی کی رہنمائی فرماتے رہے۔ شیخ ابن العربی نے اوٹمن امپائر یعنی سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے میں سب سے بڑا کردار ادا کیا، اور یہ صندوق وقت کے ساتھ ساتھ وقت کے بڑے بڑے عابد زاہدوں کے پاس منتقل ہوتا رہا، اور آخر میں اس صندوق کو لے کر حضرت امام مہدی ظاہر ہوں گے۔ مگر یہودیوں کے مطابق یہ صندوق ہیکل سلیمانی کے اندر دبا ہوا ہے جو کہ فلسطین میں ہے، اس لیے یہ یہودی لوگ کئی سالوں سے اس صندوق کو حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ مسجد اقصی کے نیچے ہیکل سلیمانی ہے، اور ہیکل سلیمانی کے اندر یہ صندوق دبا ہوا ہے، اور جس کے ہاتھ یہ صندوق لگ جائے گا وہ پوری دنیا پر راج کرے گا، کیونکہ یہ صندوق بہت ہی مقدس ہے۔ مگر ہمارا یہ ایمان کہتا ہے کہ اس صندوق کو لے کر امام مہدی ظاہر ہوں گے اور ان یہودیوں کا خاتمہ کر دیں گے۔